اور اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں. غلام سواری پر ہے اور آپ پیدل چل رہے ہیں، اور پھر وقت آتا ہے تو آپ سواری پر ہوتے ہیں، غلام پیدل چل رہا ہے. اللہ اکبر. زبرد مقدس کی طرف بڑھتے ہیں، راستے میں ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پانی موجود تھا اور اسے عبور کے شہر میں داخل ہونا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت غلام کی باری تھی تو غلام کو سواری پر بٹھایا. آپ نے نکیل تھامی اور اپنے چربی موزے کو آپ نے اپنے کاندھے پر رکھا اور اس کے بعد آپ غلام کو سواری پر بٹھا کر کے وہ پانی کا راستہ عبور کرتے ہیں. چھوٹا سا تالاب عبور کرتے ہیں. کنارے پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں. وہاں کے عیسائی موجود ہوتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ موجود ہوتے ہیں. امیر المؤمنین کے نام کا دبدبہ وہاں کے لوگوں کے سینے میں موجود تھا. لیکن جیسے ہی کنارے پر پہنچتے ہیں فاروق اعظم، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین یہ آپ نے کیا کیا؟ اپنے موزے کو آپ نے کاندھے پہ رکھ دیا ہے، لوگ دیکھ کر کے کیا گمان کریں گے؟ فاروق اعظم نے سنا تو ارشاد فرمایا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور یہ بات کہا ہوتا تو میں اس جملے کی اسے سزا دیتا. سنو، عمر کو عزت لباس سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ یہ گمان کر رہے تھے امیر المومنین ٹھاٹ ماٹ کے ساتھ تشریف لائیں گے، بڑی سواری کے ساتھ تشریف لائیں گے. لیکن جب فاروق اعظم نے غلام کو سواری پر رکھا تھا اور خود لگام تھامے ہوئے چل رہے تھے، آپ جانتے ہیں نہ انہوں نے تبلیغ کی، نہ انہوں نے دعوت دی، نہ وہاں والوں کو اسلام کی حقانیت کے حوالے سے کچھ بتایا، لیکن انداز زندگی دیکھ کر کے، رسول اعظم کے جانثار کے اخلاص کو دیکھ کر کے، رسول اعظم کے جانثار کے قانون پر عمل کو دیکھ کر، عدل کے نظام کو دیکھ کر، رعایا کے ساتھ سلوک کو دیکھ کر، فاروق اعظم جیسے ہی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی یہی نہیں ہوتا کہ صرف وہ لوگ بیت المقدس کی چابی رکھ دیتے ہیں، شہر کا شہر اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے. اسلام زمین، اسلامی زمین اس طریقے سے وجود میں آئی، اس طریقے سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے زمینوں کو اسلام کی زمین بنایا. سجدوں سے تو آباد کرنا ہی تھا، عدل سے بھی آباد کیا، لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرمائی. آپ ذرا سوچو، زمین کا بڑا اہم معاملہ ہے، زمین کی بڑی اہمیت ہے. آج آپ اندازہ لگائیں، قدرت نے زمین کے خزانے مشرق وسطیٰ میں بسنے والوں کے قدموں کے نیچے رکھ دیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ عز و جل کی عطا کرتا ان خزانوں کی بدولت جو ہے یونیورسٹیز تعمیر ہونی چاہیے تھی، ان خزانوں کے ذریعے مسلمانوں کے فلاح و بہبود کا کام ہونا چاہیے تھا. لیکن عیش قدے تعمیر کیے گئے، عیاشیوں کے مراکز تعمیر کیے گئے، تکبر میں ڈوبے جانے لگے اور اپنی زندگی کو عیاشی کے اندر خرچ کر کے اللہ کی نعمتوں کا مس یوز ہونے لگا. اللہ عز و جل نے یہ گوارا نہیں فرمایا. آپ اندازہ لگائیں، زمین اس وقت تک انسان کے بوجھ کو برداشت کرتی ہے جب تک انسان زمین کے اوپر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرتا ہو. لیکن جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان زمین کے اوپر رہ کر کے زمین پر زیادتی کرتا ہو، زمین پر ظلم کرتا ہو، وہ زمین اس کے پیروں کے نیچے رہنا پسند نہیں کرتی. بلکہ آپ جانتے ہیں زمین بھی بہت زیادہ صلاحیت رکھتی ہے، زمین بھی اچھی طریقے سے جانتی ہے. ارے زمین کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اس طریقے سے سمجھو، یہ زمین ہی تو ہے کہ جب اس زمین کی آغوش کے اندر ایک پہلوان انسان مر جائے اور اسے زمین کی آغوش میں رکھ دیا جائے تو زمین اسے نگل لیتی ہے. 1 سال کے بعد جب اس قبر کو کھودا جائے تو اب اس قبر کے اندر سوائے ہڈی کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. لہیم شہیم انسان، لہیم شہیم جسم والا انسان زمین کی نظر کیے جانے کے بعد 1 سال کے بعد اس کا جسم جو ہے وہ کیڑے مکوڑے کھا کر کے برابر کرتے نظر آتے ہیں. میں حیران ہوں، انسان کو زمین کے اندر دفن کیا گیا تو زمین نے اسے کھا لیا. لیکن یہی زمین تو ہے کہ ایک کھیتی باڑی کرنے والا شخص اسی زمین کے اندر ایک ننھا سا بیج بوتا،
لیکن آپ جانتے ہیں جب بارش کا موسم آتا ہے، جب اس کے سلسلے میں محنت و مشقت کی جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہی زمین ہے جو بڑے بڑے طاقتور انسانوں کو نگل لیتی ہے، لیکن یہی زمین ہے کہ کھیتی باڑی کرنے والے جانتے ہیں ایک دانہ جو بویا گیا تھا اسی دانے کی وہ پرورش کرتی ہے اور کچھ مہینوں کے بعد اسی زمین سے اناج نکلتا نظر آتا ہے۔ اے زمین تجھے کس نے بتایا کہ اسے کھانا چاہیے اور اسے پالنا چاہیے؟ تو زمین جواب دے گی نادان تو نہیں جانتا، میں اللہ کی مخلوق ہوں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتی نظر آ رہی ہوں۔ زمین جانتی ہے کہ کسے کھانا چاہیے اور زمین جانتی ہے کہ کسے پرورش کرنی چاہیے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، میرے خواجہ اس سرزمین پر تشریف لائے۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب معاملہ ہے، ہندوستان کی سرزمین پر آپ بھی جی رہے ہیں، میں بھی جی رہا ہوں، لیکن ہم اپنی اولاد سے اگر کوئی بات کہیں تو وہ اولاد ہماری بات مانتی نظر نہیں آتی، لیکن اسی زمین کے اوپر غریب نواز علیہ رحمت و رضا انا ساگر کے کنارے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آنے کے بعد پرتھوی راج کے لوگوں نے کہا بابا اٹھ جاؤ، یہ ہمارے جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضا نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، ٹھیک ہے جانور بیٹھے ہی رہیں گے، زمین کو اشارہ فرما دیا ہوگا، زمین نے جانوروں کو پکڑ لیا، اب جانور اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اے زمین تجھے یہ طاقت کہاں سے میسر ہو گئی؟ تجھے غریب نواز نے کہا تو جانور کو تو نے کیوں پکڑ لیا؟ تو زمین جواب دے گی جب تک کہ سلطان الہند یہاں نہیں آئے تھے ہم سجدوں کی لذت سے نہ آشنا تھے، جب تک غریب نواز یہاں نہیں آئے تھے توحید کے نغموں سے نہ آشنا تھے، جب تک غریب نواز یہاں نہیں آئے تھے اللہ کے ذکر سے بے خبر تھے، لیکن سلطان الہند یہاں آئے ہم مردہ تھی، ہمیں زندگی میسر ہو گئی، ہمیں حیات میسر ہو گئی، ہمیں تابندگی میسر ہو گئی۔ اس لیے سنو، جس زمین پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زمین مسلمان کی بن جایا کرتی ہے، وہ زمین مسلمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہاں سے خزانے نکلتے ہیں، وہاں سے بہت ساری نعمتیں میسر ہوتی ہیں۔ اور سنو، اسی لیے قدرت نے یہ قانون مقرر فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک ہم کبھی زمین کا وارث اس کو بناتے ہیں جو ہمارے نیک مومن بنتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مقام پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتا ہے، اور وہ جب بندہ اس دنیا سے کچھ کر جاتا ہے تو جانتے ہو زمین 40 روز تک روتی رہتی ہے، اور روتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ میرے مولا اس زمین پر تیرا وہ کتنا نیک بندہ تھا، جب وہ یہاں بیٹھتا تھا تو تیرا ذکر کرتا تھا، اس بندے کی تیری بارگاہ میں حاضری کے بعد ہم اس ذکر سے محروم ہو گئے، یہ کہتے ہوئے زمین 40 روز تک روتی رہتی ہے۔ لیکن اسی زمین پر اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، گناہوں کے اڈے فکس ہوتے ہیں، گناہوں کے مقام فکس ہوتے ہیں، گناہوں کے مراکز فکس ہوتے ہیں۔ آج کا مسلمان رات کو چوراہے پر اوٹے پر بیٹھ کر مختلف گناہوں کی باتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب وہ گنہگار بندہ مرتا ہے تو زمین 40 روز تک اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس گنہگار بندے سے مجھے چھٹکارا عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچو، عالمی سطح پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم سارا معاملہ غیروں کے سپرد کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں خود اپنی کمزوریوں کو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ ہم سے کیا چوک ہوئی؟ ہم تو مانگے بھی نہ تھے، بن مانگے خدا نے ہم کو بہت کچھ عطا کر دیا،
لیکن ہم نے قدر نہ کی. یہ زمین کے اوپر باغات، یہ زمین کے اوپر محلات، یہ زمین کے اوپر خزانے، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟